ارشاد گرامی یہ ہے کہ گمراہی کے 3 سبب ہوتے ہیں اور 3 اسباب کو یہاں کھول کے بیان کیا گیا۔ ایک سبب تو یہ ہے کہ کسی عمل کو اگر کثیر تعداد میں لوگ کریں تو سمجھا جاتا ہے کہ یار ٹھیک تو ہوگا جبھی تو اتنے لوگ کر رہے ہیں، یعنی کثرت گمراہی کا ایک سبب ہے۔ قرآن مجید کثرت کو اور کثرت رائے کو معیار حق نہیں سمجھتا ہے، لیکن کھلے الفاظ میں ارشاد فرمایا قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا اولي الالباب۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ پاک اور ناپاک بہرحال یکساں نہیں ہیں، خواہ ناپاک کی بہتات تمہیں کتنا ہی فریفتہ کرنے والی ہو، بس اے لوگو جو عقل رکھتے ہو اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو، تقوی اختیار کرو، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی۔ تو پتہ یہ چلا کہ ایک طرف 51 ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں اور ایک طرف 49 ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں، تو 51 ہاتھ کا ہر حال میں درست ہونا اور صحیح ہونا ضروری نہیں ہے۔ بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے، اور گریز از طرز جمہوری غلام پختہ کار شوق کہ از مغز 200 خر فکر انسان نمی آیت۔ اور ضروری نہیں ہے کہ یہ 51 ہاتھ جو 49 ہاتھ پہ بہت بھاری ہو گئے ہیں، ان میں 51 سب کے سب جو ہیں بیداری کے عالم میں انہوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہوں۔ کبھی دیکھ لینا چاہیے کہ ان میں سے کتنے لوگ بیداری کے عالم میں ہیں اور کتنے نیم خوابی کے عالم میں۔ اس لیے کثرت جو ہے وہ معیار حق نہیں ہوتا ہے۔ گمراہی کا پہلا سبب کثرت کا ظہور، کثرت رائے، مغربی جمہوریت کی اندھی تقلید، اسلام اس کے حق میں نہیں ہے۔ یہاں ہمیں تھوڑا سا اپنا راستہ آگے چل کے سوچنا پڑے گا۔ گمراہی کا دوسرا سبب آبا کے رسوم، باپ دادا جو کرتے چلے آ رہے ہیں وہی کریں گے۔ اب یہ خبر نہیں ہے کہ باپ دادا بھی اتنے ہی ذہین اور عقل مند ہوں جتنے کہ ہم ہیں، اگر خدا نہ خواستہ وہ بھی اتنے ہی جاہل ہوں جتنے کہ ہم ہیں، پھر کیا ہوگا جی؟ انہوں نے بھی اپنے ہی آبا و اجداد کی ایسی ہی اندھی تقلید کی ہو جیسے کہ ہم کر رہے ہیں، پھر کیا ہوگا؟ اگر ان میں بھی عقل اور ہدایت نہ ہو تو پھر کیا کریں گے؟ اس لیے کسی کی بھی اندھی تقلید کرنا، خواہ وہ آبا و اجداد کیوں نہ ہو، اسلام میں جائز نہیں ہے۔ یہ گمراہی کا ایک سبب ہے۔ تیسری بات جسے اسلام گمراہی کا سبب قرار دیتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی فکر چھوڑ دے اور دوسروں کے پیچھے پڑ جائے۔ فلاں یوں ہے، فلاں یوں ہے، فلاں یوں ہے، اور یہ تجھ کو پرائی کیا پڑی، اپنی نبیڑ تو۔ قرآن مجید نے اس بات کو اتنی خوبصورتی سے بیان کیا ہے، اس قدر خوبصورتی سے بیان کیا ہے، قلم توڑ دیا۔ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنی فکر کرو، کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا، اگر تم خود راہ راست پر ہو اللہ کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ راہ حق بتائے جاؤ، بات کھول کے بیان کر دو، اس کے بعد تمہاری ذمہ داری ختم ہو گئی۔ اب کوئی شخص اس کو اپناتا ہے تو بہت اچھا ہے، نہیں اپناتا ہے تو اللہ کے ہاں جواب دے گا۔ تمہیں حق نہیں پہنچتا ہے کہ تم جتھے بندی کرو، ڈنڈا لے کے اس کے پیچھے پڑ جاؤ، اس کے فسق کا یا اس کے کفر کا فتویٰ دو اور قوم کو پھاڑ کے 20 ٹکڑے کر دو، کوئی حق نہیں پہنچتا۔ یہی بات گمراہی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تینوں باتوں سے روکا ہے کہ اس بات کا ہمیں ثبوت مت دو کہ اس کام کو بہت سے لوگ کرتے ہیں، بہت سے لوگ یوں سوچتے ہیں، فرمایا اکثریت گمراہ لوگوں کی ہوتی ہے۔
دوسری بات آبا و رسوم کے حوالہ مت دو، اور تیسرا یہ کہ اپنی فکر کرو، بات بیان کر دو، اس کے بعد جتھے بندی کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے چل کے ایک بہت بڑے معجزہ کا ذکر ہے جس کے نام پہ یہ سورت ہے المائدہ۔ بنی اسرائیل نے اللہ کے نبی سے یہ مطالبہ کیا کہ ایک دسترخوان ان پہ نازل ہو، مائدہ، اللہ تعالی کی طرف سے ان کی دعوت عام ہو۔ تو اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ معجزہ تو پورا ہو جائے گا، لیکن معجزہ حاصل ہو جانے کے بعد، دسترخوان اتر آنے کے بعد اگر کسی نے حق سے انکار کیا تو پھر ایسی سزا ملے گی کہ کسی کو نہیں ملی ہوگی۔ ناظرین، یہاں پہ معجزے کی حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دور بنی اسرائیل کا دور جس سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، یہ حسی معجزوں کا دور ہے۔ ایسے معجزے جو حواس خمسہ سے محسوس کیے جائیں، جیسے مائدہ آ گیا، لاٹھی سانپ بن گئی، ید بیضا، حسی معجزات ہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں مریضوں کو شفا دی گئی، کوڑھی ہاتھ پھیرا کوڑھی پہ، شفا یاب ہو گئے۔ لیکن یاد رہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور جو ہے اس میں حسی معجزات موجود ہیں، لیکن اصل زور جس چیز پہ ہے وہ حسی معجزے پہ نہیں ہے، وہ علمی، عقلی، روحانی، معنوی معجزے پہ ہے، دائمی معجزے پہ ہے۔ قرآن کو دیکھ لیجئے، جیسا کہ میں نے پہلے ہی لیکچر میں کہا تھا کہ کائنات کی تاریخ کا سب سے بڑا معجزہ، دائمی معجزہ، ہر شخص کے گھر میں رکھا ہوا ہے، ختم نہ ہونے والا معجزہ۔ تو یہ ایک ذوق بدل گیا انسان کے ارتقاء کے ساتھ ساتھ۔ ایک سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ وہ قوم جو معجزے طلب کرتی ہے، کہ صاحب یہ معجزہ آ گیا تو پھر ہم دین قبول کر لیں گے، وہ معجزے کی بنیاد پہ کبھی دین قبول نہیں کیا کرتی۔ تاریخ یہی بتاتی ہے کہ جن لوگوں نے معجزات طلب کیے، معجزات مل گئے، معجزہ کو جادو قرار دے دیا، صاحب یہ تو نظر کا دھوکہ، یہ تو جادو ہے، قبول پھر بھی نہیں کیا۔ تو یہ معجزہ جو ہوتا ہے یہ قبول دین کا ذریعہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ معجزہ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو پہلے سے دین قبول کر چکے ہوں، اور جب معجزہ ان کے سامنے آتا ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یعنی معجزے جو ہیں وہ قبول دین کے لیے نہیں ہوتے ہیں، بلکہ دین کے ایمان میں اضافے کے لیے ہوتے ہیں، تثبیت قلب کے لیے ہوتے ہیں۔ تو یہ مائدہ کا معجزہ اسی سلسلے میں آیا، اللہ تعالیٰ نے نازل کیا۔